السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انعامات سے نوازا ان کا بھی ذکر خیر آپ نے سنا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شعبان جو کہ مہینہ گزر رہا ہے اس کے بارے میں چند باتیں، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس کے حوالے سے ہم رمضان المبارک کا کیسے استقبال کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے ان کے بارے میں آگاہی، اور بسنت جسے غیر اسلامی تہوار کی شرعی حیثیت، اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مہینوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے۔ ایک آپ کا معمول تھا ہر سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، پھر ایام بیس کے روزے رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا، اس طرح کئی روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لیکن کثرت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ماہ شعبان میں کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے، جو کہ یہ سنت آج ہم سے تقریباً یہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں اس قدر نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے، ہم سمجھتی کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل آپ روزے رکھتے چلے جاتے۔ اسی طرح یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شعبان کے مہینے میں چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتی کہ آپ دوبارہ روزے نفلی نہیں رکھیں گے۔ تو دونوں طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن شعبان میں روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ میں زیادہ روزے رکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان
روزے رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی روزے نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، نیک اعمال روزانہ ہی اللہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ نماز عصر اور نماز فجر میں ملائکہ کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سالانہ جو اعمال کی پیشگی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینہ میں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس میں کثرت سے روزوں کا عمل شامل ہو۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ جو ہے یہ اصل میں نفلی روزوں کی بہت زیادہ اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور اسی طرح شعبان کا مہینہ آپ کے اگر روزے فرضی رہ چکے ہیں گزشتہ سال میں تو بہترین موسم ہے، اس میں قضاء کے جو روزے ہیں یا نظر کے روزے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس مہینے کو کھیل کود اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ایسے اعمال کو کرنا کہ جو اللہ سے آپ کو غافل کر دے۔ یہ مہینہ اور یہ دن تو وہ گزر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن ہم نے ان دنوں کو کھیل کود اور اپنی ان مصروفیات کے لیے مخصوص کر لیا، بلکہ حکومتی سطح پر ایسے ان دنوں کو مخصوص کر کے بڑی ہی اپنی قوم کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، حالانکہ ان دنوں میں اپنی قوم کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد لوگوں کو امر بالمعروف کی طرف لانا۔ ہم امر بالمعروف کی بجائے برائیوں کی طرف، نہی عن المنکر کی طرف لے جا رہے ہیں، فحاشی کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ سے اور زیادہ دور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو وہ مہینہ تھا کہ جس میں ہم اللہ کی طرف زیادہ راغب ہونا تھا، اللہ کی طرف زیادہ پلٹنا تھا، لیکن ہم لوگ دوسرے کاموں کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف جلدی کیجیے، بھاگ نکلیں، تمام تر مصروفیات سے نکل کر اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے
اس کی رضا کو پانے کے لیے جلدی کیجیے۔ بخشش اور اس کی رضا ملنے کے بعد اللہ نے جس چیز کا تمہیں وارث بنانا ہے، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جو زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کے لیے جو شرط ہے، داخلہ جس بنیاد پر ہونا ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ جنت جو ہے بے رہروی کا شکار ان کے لیے نہیں ہے، خواہشات کے پجاریوں کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، وہ اتنا پاکیزہ گھر ہے، وہ اتنی اعلیٰ شان اللہ کی جنت ہے جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں، وہ صرف اور صرف متقی لوگوں کے لیے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس لسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ یہ تہوار اس طرح کے فضولیات منانے سے پہلے چند سیکنڈ سوچ لیا کریں کہ جنت میں میں نے مہمان بننا ہے تو اس کے لیے اللہ نے شرط کیا لگائی ہے، کیا اس زمرے میں آتا ہوں کہ نہیں آتا؟ اگر نہیں آتے تو فوراً لبکیں اللہ کی رحمت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہمیں ایسے اعمال کو چھوڑنا چاہیے جن اعمال کے کرنے سے میرا اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان مبارک کی عظمت کا ادراک کیجیے، کتنی عظمت کا حامل ہے وہ ماہ مبارک جس کی آمد ہے چند دنوں کے بعد۔ وہ مہینہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ شیاطین کو بھی جگڑ دیتے ہیں، جس سے ہمارے صالح کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کئی قسم کی عبادات ہمارے صالح اس مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی خوبیوں کا اور کتنی ہی خصوصیات کا یہ حامل ہے مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ پذیر ہونے والا ہے، اور ہم اس سے پہلے کیا کرنے لگے ہیں، کن کاموں میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خریدنے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ کہ جس کی آمد سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہے۔ منفی سوچ سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، نفرت کی سوچ سے اپنے نیتوں کو صاف کیجیے، بغاوت کی سوچ سے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اعمال صالح کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کی آمد سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو غیبت سے، چغلیوں سے، کینے سے، حسد سے، اس طرح کی بے شمار برائیاں ہیں جو دلوں میں جنم پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں جنم لیتی ہیں، دلوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں روزے کے قیامت ہم تمہارے سینوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اے بندہ مومن، تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ سامنے لے آئیں گے۔
تو اپنے دلوں کو پاک کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہو تو سارا وجود ہی صحیح سالم ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل میں تقوی پیدا کیجئے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی سینے میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو تقوی کے لیے تیار کیجئے، اپنے دل کو اللہ کے خوف و خشیت الہی کے لیے تیار کیجئے، اور اپنے دلوں سے نفرتیں، کینے، بغض ختم کر دیجئے۔ ماہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ جو ہمیں شکر الہی کی یاد دلاتا ہے۔ بندہ مومن مسلمان تو ہر وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اے لوگو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہاری زندگیوں میں صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں دوبارہ رمضان کا مہینہ عنایت فرما دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے جو گزشتہ سال زندہ تھے، اب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ اب بھی کچھ پتہ نہیں کہ رمضان سے پہلے کس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ عنایت فرما رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آنے والا ماہ مبارک جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے وہ ہمارے نصیب میں فرما، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم تجھے خوش کر سکیں، تجھے راضی کر سکیں۔ ہمیں تو اس کے لیے تیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازوں گا، اگر تم ناشکرے بن جاتے ہو تو دیا ہوا بھی چھین لوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ بڑا ہی قدردان ہے اپنے بندوں کا، اللہ بے قدری نہیں کرتے ہیں، اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ اس کی طرف پلٹ کر دیکھیں، اس کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ صرف نہیں کہ رمضان کے مہینہ میں ہی نمازی بن جائیں، لیکن ابھی سے توبہ کر لیں، آج سے ہی توبہ کر لیں، رمضان المبارک سے آمد سے پہلے ہی توبہ کر لیں، جمعہ کے دن آج ہی توبہ کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، سنت کے مطابق پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 40 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اللہ اسے 2 براتیں عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات عطا کرتے ہیں۔ تو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ہی زیادہ اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، ہم ایسا ایسا اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہ مبارک ہمارے قریب ہوتا جا رہا ہے، چند ہی لمحوں کا، چند ہی دنوں کا سفر ہے، ہم اس میں داخل ہوں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ماہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے ماہ رمضان مبارک کے احکام و مسائل سیکھیے۔ سحری کے احکام کیا ہیں، افطاری کے احکام کیا ہیں، اعتکاف کے احکام کیا ہیں، لیلۃ القدر کے احکام کیا ہیں، نماز تراویح کے کیا احکام ہیں، تلاوت قرآن مجید اور ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں رمضان المبارک سے پہلے پہلے مطالعہ کیجیے، مستند کتابیں اور جید علماء کی محفل میں، ان کے دروس میں بیٹھ کر ان سے رہنمائی لے کر سیکھیے ان سے نماز تراویح کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت، روزہ افطاری کے مسائل اور سحری کے مسائل
اور اپنا کفارے کے مسائل، فدیے کے مسائل، بے شمار مسائل ہیں جن کا تعلق ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہے، ان احکام کو سیکھنا، سمجھنا، پھر جب ماہ رمضان مبارک آئے گا اس کے مطابق عمل کرنا، یہی استقبال ہے ماہ رمضان مبارک کا، یہی طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے جید اکابر علماء جو مستند قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں، ان سے سیکھیے ان مسائل کو، یا پھر مستند کتابیں خرید کر بانٹیے بھی، تقسیم بھی کریں، خود بھی پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کیجئے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیسے گزارا جائے، رمضان مبارک کے مہینے میں کیسے کامیابی ملے گی۔ یہ سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو ماہ رمضان مبارک سے پہلے ہی دعاؤں کا معمول شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی اسے توفیق مل گئی، اللہ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو اللہ سے وہی مانگتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ مخلوق سے مانگنے کی بجائے، ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ سے مانگیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے ان کی خدمت کریں، ان کی دعاؤں کے حقدار مستحق ٹھہریں۔ اللہ، بہت بڑا خوش بخت آدمی ہے وہ جس کو ماں باپ کی خدمت کر کے لوجہ اللہ ان سے دعائیں لینے کی توفیق اللہ دے دے۔ بڑا خوش بخت آدمی ہے وہ جس کو اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، اللہ سے مانگنے کی جس کو طلب پڑ جائے۔ تو بھائیو، اللہ کے سے مانگا کریں، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے سے ہی یہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے محروم رکھوں۔ تو اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے طلب کرنے والے بندے بنے، تو انشاءاللہ اللہ الرحمن ہمارا رمضان ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو ایک ہے بات، نیکی کی طرف رغبت کیجئے۔ نیکی کے کئی باب ہیں، نیکی کے کئی اقسام ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت لیجئے۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائی خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ لوگ بے حیائی کی طرف، تہواروں کی طرف بلا رہی ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے فاستبقوا الخیرات، آؤ لوگوں خیر کی طرف، آؤ رمضان کی طرف تیاری کیجئے، آؤ خیر کی طرف، مغفرت کی طرف، اعمال کی طرف، نماز کی طرف، روزوں کی طرف آئے۔ فاستبقوا الخیرات، دنیا بلاتی رہے، دنیا جو ہے وہ براعات دیتی رہے، دنیا کہتی رہے ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہوئے، اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہوئے، فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ کامیاب وہی ہوگا جو حصول تقوی کو پائے گا، جس کو اللہ کامیاب کریں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت کا وارث ٹھہرا، وہ ہے کامیاب۔ تو کامیابی کے راستے میں تمہیں بتلاتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، خیر کے کاموں میں۔ فاستبقوا الخیرات، کسی سے جھگڑا ہے اس کو معاف کر دیجئے، کسی سے لین دین کے معاملات اس کو کلیئر کیجئے، صلہ رحمی کے دروازے کو کھولیے، ہمدردی اور خیر خواہی کو بانٹیے۔ خوشیوں کا مہینہ، مسلمانوں کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تو اس سے پہلے خیر کے، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں ان کی طرف رغبت کیجئے، زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹیے۔ یہی ایک حقیقی مسلمان کی خوبی ہے، یہی اس کی صفت ہے۔ اسی طرح خیر کی ضد برائی ہے، گناہوں سے بچیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے۔ مفت میں ہم گناہ خرید رہے ہیں، کیا یہ ڈوریں، کیا یہ پتنگیں، کیا ہے؟ زندگی گزار رہے تھے نا اس کے بغیر بھی، تو اب کیا ملے گا تمہیں؟ اس سے پوچھ لیں دل سے، یہ مفتی ہے آپ کا دل جو ہے، اس سے پوچھ لیں اللہ مجھے شرح صدر میرا کھول دے، اس سے میرا کیا فائدہ، کیا ہے اس سے نقصان کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس تہوار کو منانے سے؟ کیا تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں، راضی تو نہیں ہوگا، پکڑ میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ آ سکتے ہیں۔
اللہ کی پکڑ سے بچیں اور برائیوں سے گناہوں سے نفرت کیجئے، بے حیائی فحاشی اور یاری سے لہو لہب سے اپنے آپ کو دور کیجئے، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف راغب ہوں، خیر کی طرف پلٹیں، خیر کی طرف جلدی کیجئے میرے بھائی۔ یہی اللہ رسول کا پیغام ہے، گناہوں سے نفرت، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، ولا تقربوا الفواحش، فواحش جو ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے، فحاشی جو فحش ہیں، لغویات ہیں، ان کی طرف جھانکنا بھی نہیں ہے، قدم نہیں اٹھانا ہے، ایمان اپنا دکھلائیں، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، اللہ رسول کی بات کی پیروی کریں، اللہ رسول کی طرف پلٹیں، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے آپ کو جنت میں لے جانے والا راستہ۔ تو ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیے، علیحدہ رکھیے، بچائیے جن اعمال کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد تھوڑے دنوں کا سفر ہے باقی۔ فرمایا کہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، قرآن کی طرف اپنا دل لگائیں، قرآن پاک سے، یہ وحی ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا بول ہے، اللہ کا کلام ہے، اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑے۔ 11 مہینے آپ نے دیکھا ہے نا سب کچھ، تو کیا آپ نے کر لیا، کیا کمایا؟ اور اللہ کے بندوں قرآن پاک سے جوڑے، زیادہ سے زیادہ وقت، اپنے وقت کی قدر کیجئے، وقت کو قیمتی بنائے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرے گا، جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کریں گے۔ اللہ اکبر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں چلے گا۔ کامیاب کون ٹھہرے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالح کرنے والے ہیں، جو حق اور صبر کی تلقین و نصیحت کرنے والے ہیں، اس کی طرف پلٹیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا ٹائم جو ہے اس کو قیمتی بنائیں، اللہ کی طرف قرآن پاک سے جوڑ کر زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیجئے۔ پوری زندگی نہیں گزر چکی، زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو اللہ کی رضا سمجھ کر ترجمے سے پڑھ لیجئے۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی خوشیوں سے بھر دیں گے، اللہ تمہیں نامراد نہیں رکھیں گے، اللہ تمہیں فلاح دیں گے، کامیابی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک جو چند دنوں کے سفر پر ہے، اس کی آمد سے پہلے شاپنگ جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، ایک ضروریات ہیں ہماری، وہ ضروریات پہلے سے خریدیں۔ گھر کے بارے میں سحر افطاری کے انتظامات ہیں، عید کے انتظامات ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو انسانی ضروریات ہیں، وہ کوشش کریں، اللہ نے دے رکھا ہے، کوشش کریں تو پہلے سے خرید لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بچ جائے گا۔ وہ رمضان مبارک کا ایک لمحہ جو ہے، اللہ کی قسم وہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ رمضان مبارک کا ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی سحریاں، افطاریاں، صبح و شام، لمحہ بہ لمحہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، آج سے خریداری کر لیجئے، انتظامات اپنے کچن کے، گھروں کے انتظامات۔ اور اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، حاجت مند ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، جہاں آپ نے پہنچانا وہ پہلے سے پہنچا دیں، پہلے سے خدمت کر دیں۔ آپ نے اجتماعی سحری افطاریوں کے حصہ بننا، یقیناً آپ بنتے ہیں، پہلے سے اس اثر میں شامل ہو جائیے کہ میرے دن میں اتنے لوگوں کے روزے، اتنے لوگوں کے روزے میرے ذمے، اتنے لوگوں کی افطاری میرے ذمے ہے، اتنے لوگوں کی سحری میرے ذمے ہے، اتنے لوگوں کے کپڑے میرے ذمے۔ مدارس کی طرف رخ کیجیے، غرباء و مساکین جھونپڑیوں کی طرف جائیے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، ایک سیزن آ رہا ہے، سیزن، اللہ اکبر، اہل ایمان کے لیے، جنت کو حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو آمد رمضان سے پہلے جو ہے
اپنی یہ تیاریاں کریں اور رمضان مبارک کے لمحات جو ہیں قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع کرنے سے بچ جائیں گے ہم لوگ کیا ہماری سحری بھی بستر میں اللہ اکبر، اور افطاریاں چوک چراہوں رستوں میں پھنسی ہوئی ٹریفک میں، اور اللہ کے بندوں سحری افطاریاں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعائیں کریں، اپنے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، امن سلامتی شفا یہ سب چیزیں ملیں گی انشاءاللہ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ اللہ کی قسم یہ بہاریں بار بار نصیب نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، غرباء و مساکین کو جیسے کہ میں نے کہا انہیں ہمدردی خیر خواہی کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کھجور سے روزہ افطار کروں، عجوہ کھجور سے، مبرور سے، جن کے پاس دودھ بھی نہیں ہے، صاف پانی بھی نہیں ہے، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، سیر ہو کر بچے سحری افطاری نہیں کر سکتے، اللہ نے دے رکھا ہے، ضرور انہیں بھی اس موقع پہ یاد رکھیں۔ غریب، بے وغان، مسکین، وہ بے سہارا لوگ، ان کے اوپر خرچ کیجیے۔ یہ آمد ہے ماہ رمضان مبارک کی، مسلمانوں کے گھروں میں تو خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اہل ایمان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ماہ رمضان مبارک سے پہلے کرنے والی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے، ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو امن و سلامتی کے گہوارہ بنائے اور خوشیوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ ہفتہ روزہ تہوار خوشی کے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، جن میں عبادت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی ایسی قوم کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے خلاف عمل ہو، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ اعمال کرنا ہے جن سے اللہ کی رضا ملتی ہو۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی فحاشی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ایسے گناہ ہیں جو فحش کہلاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اپنے آپ کو شیطان کی پیروی پہ نہیں لگانا، بلکہ اللہ رسول کی بات پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور ہمارے اندر تقوی جیسی نعمت، اصلاح نفس، تزکیہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو بسنت کا تہوار جس کے لیے حکومتی سطح پہ بہت سارا انتظامات کیے جا چکے ہو رہے ہیں اور بے شمار مراعات دی جا رہی ہیں، قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے کس قدر لے جا رہے ہیں۔
وہ مافیا اب کہاں ہیں جو کہتے ہیں یہ رمضان اتنی قربانیاں کرنا، اتنے حج اور عمرے کرنا، ان سے بہتر تھا کہ آپ بیوہ کا چولہا چلا دیتے، یتیمہ کی شادی کروا دیتے، غریب کو گھر دے دیتے۔ اب وہ لبرل مافیا کہاں ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کس کام پہ لگا رہے؟ یہی پیسہ روپیہ اپنی قوم کو روزوں میں خرچ کرتے، روزوں کے لیے وسائل مہیا کرتے، لوگوں کے لیے سحری افطاری کے لیے یہ چیزیں بانٹتے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے محنت کرتے۔ اب یہ مقابلہ بن چکا اللہ کے ساتھ۔ افسوس ہے ہماری قوم پر بھی، کھیل کود پر، تماشے پر، جب گردنیں کٹیں گی، لوگ زخمی ہوں گے، چورا چور ہوں گے، آہو بکا ہوگا، ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمارے ملک کی حال پر رحم فرما دے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اس کو کامیابی بنا لیا۔ جو بات کرتا ہے اس کے اوپر سختی، پہلے منایا پکڑ، بعد میں منایا پکڑ، اینٹا نہ لگایا پکڑ، یہ نہ کیا پکڑ۔ اور اتنے مسائل کیوں کھڑے کرتے ہو جس کے لیے تم خود ہی مسائلستان بن جاؤ؟ اپنی قوم پر رحم کریں، اپنی عوام پر رحم کریں۔ یہ قوم غریب قوم ہے، اکثریت ہماری عوام کی مسکین ہے، غریب ہے، مڈل کلاس۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ان بیچاروں کے پاس پرانے بھی پورے جوڑے نہیں ہیں۔ سب کے گھروں میں کھجوریں پہنچیں گی، ساری افطاریاں ہوں گی۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اداروں کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں جن کے پاس آٹا بھی نہیں ہوتا، 2 ٹائم کی ہانڈی بنانے کے لیے گھی نہیں ہوتا۔ ہم اس طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں نظر آتی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے بے راہروی کا شکار ہو گئے، سکولوں کی مہنگی فیسیں نہ دینے کی وجہ سے۔ ہم اپنے بچوں کو مساجد اور مدارس میں جہاں فی سبیل اللہ لوجہ اللہ تعلیمات دی جا رہی ہیں اس طرف کیوں نہیں لے کر آتے؟ اپنے اداروں کو، اپنی مساجد کو، مدارس کو مضبوط کیجئے۔ یہ NGOs ہیں، بہت بڑی، لاکھوں لوگوں کی تعلیم کا انتظام، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں یہ ادارے، انہیں ہم وقت یاد رکھا کریں۔ اور ایسے معاملات جو میں یہ پسند کرتا ہوئے اسلامی تہوار بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک ممبر و محراب کے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن وہ ہوتا ہے جو لغویات سے، بیہودگی سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ ہمیں مسلمان بننا ہے، اللہ رسول کا بندہ بننا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو خیر کی بات، بھلائی کی بات کہہ دینا اور حق بات کہہ دینا، یہ ایک مسلمان مومن کی خوبی و صفت ہے۔ چند ایک باتیں ہیں، ایک تو میں بھول نہ جاؤں، یہ ہمارے کے دوست ہیں، پیارے بھائی ہیں، ان کی عزیزہ بیمار ہیں، اور ایک میرے دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں۔ بے شمار ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، بچیاں ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں۔ ایسے بیمار جو علاج کے پیسے نہیں رکھتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دے، سب آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دے، تاکہ وہ بھی ماہ رمضان مبارک کی بہاریں، برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکیں۔ رمضان صحت مندی کے ساتھ، رمضان خوشحالیوں کے ساتھ، رمضان خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی زیر علاج، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تعاون کے حوالے سے
میں سیلنگ کا کام مکمل ہو چکا ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے آپ اوپر جمعے کے بعد وزٹ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے، دل خوش ہوگا انشاءاللہ. ٹائل اور پتھر کا کام جو ہے وہ ماربل کا کام شروع ہو چکا ہے. تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے تاکہ یہ تمام معاملات جو ہیں تقریباً 60 سے 80 لاکھ کی اماؤنٹ کے قریب ہیں. ٹائل پتھر یہ 8,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اسکوائر فٹ ہے یہ تقریباً. اس میں المونیم بھی ہے، ماربل بھی ہے، ٹائل بھی ہے، دیگر کئی چیزیں ہیں. تو میرے بھائی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے. یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کی ہیں. اللہ اسے آباد رکھے، اللہ اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل 7 فروری ہے انشاءاللہ الرحمن. بعد نماز ظہر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. اجتماع برائے خواتین، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے استقبال رمضان کے حوالے سے یہ گفتگو کی جائے گی. مبلغہ ہوں گی ڈاکٹر عذبہ صاحبہ جو PhD ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافی انہوں ماشاء اللہ نوازا ہے، اچھی گفتگو فرماتی ہے خواتین کے حوالے سے. اسی طرح 8 فروری سے یہاں سے باقاعدگی کے ساتھ دورہ قرآن برائے خواتین کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، جو 20 شعبان سے لے کر 20 رمضان تک یہ جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن. آخری 10 دنوں میں تفہیم دین کا کورس ہوگا خواتین کے لیے، وہ اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ الرحمن. تو اسی طرح شعبہ حفظ میں طلباء و طالبات کے لیے داخلہ ڈے اسکالر. پہلے ہمارے پاس ڈے اسکالر کا اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، کوئی رہائش کی تنگی تھی. اب ڈے اسکالر بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی حفظ قرآن، ناظرہ قرآن کے لیے ڈے اسکالر بہترین انشاءاللہ معلمات تعلیم دینے والی، تربیت کرنے والی. ضرور اپنی بچیوں کو بھی بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور ہم ہمارے بچوں کو دین دنیا کی نعمتیں، برکتیں، روزگار بھی عطا فرمائے. نماز تراویح کے لیے ہمارے پاس جید اچھے قاری اور حفاظ موجود ہیں. جہاں کہیں بھی ضرورت ہو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے انشاءاللہ الرحمن. باقی باتیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ ہمارے ملک کی